السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اسرا کس طرح سے ایک دفعہ پھر سلطان کی باتوں میں آ کر بیوقوف بنتی ہے اور خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتی ہے۔ اس کی ایک ہی بہترین دوست بنی تھی مشل، جو اس کے ساتھ کافی مخلص بھی تھی اور جس کی وجہ سے اسرا کی زندگی میں کچھ خوشیاں آنا شروع ہو چکی تھیں اور اچھا وقت گزرتا تھا، لیکن سلطان سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ جب سے اس نے مشل کی وہ بات سنی تھی کہ اسرار تو سلطان سے لاکھ درجے بہتر تھا، تمہیں کیا سوجھی کہ تم نے اتنا اچھا لڑکا چھوڑ کے اس کھڑوس سلطان سے شادی کی؟ تو بس اب سلطان دن رات ان کوششوں میں تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی اسرا اور مشل کی دوستی اس طرح سے ختم ہو کہ سلطان کا اس سارے میٹر میں نام ہی نہ آئے، کیونکہ اب تھوڑا سا اسے اپنی مدر ان لا کی طرف سے بھی پریشانی لگ چکی تھی۔ جب سے اس نے سلطان سے سوال جواب کیے تھے تو اب سلطان کھل کے تو کوئی گیم کھیل نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے شیطانی ذہن سے ایسا پلان بنایا تھا کہ اسرا نے جوش میں آ کے مشل کی ایسی بے عزتی کی کہ مشل اور اس کا شوہر راتوں رات گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے اتنی بڑی چال چلی کہ اسرا اس میں بہت آسانی سے پھنستی چلی گئی، اور بجائے اپنے شوہر کو سمجھانے کے وہ سیدھا اپنی دوست سے لڑنے جھگڑنے پہنچ گئی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا کتنا برا انجام ہوگا۔ دراصل سلطان ایک ایکسٹرا نمبر لے کے اسے مشل کے نام سے سیو کرتا ہے اور پھر اسرا کے ہی موبائل سے مشل کی پکچرز لے کے اپنے اس نمبر سے خود کو سینڈ کرتا ہے، اور جان بوجھ کے روم میں اپنا موبائل ان لاک چھوڑ جاتا ہے، جبکہ اسرا کے دماغ میں پہلے سے ہی یہ شک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں کہ شاید مشل اور سلطان لیٹ نائٹ تک آپس میں چیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب جب اسرا دیکھتی ہے کہ آدھی رات کو سلطان کے نمبر پہ مسلسل میسیجز آ رہے ہیں اور سلطان بھی ارد گرد نہیں ہے، تو اس کا فون اٹھاتی ہے اور اس کا فون ان لاک ہوتا ہے، تو اسرا سمجھتی ہے کہ شاید آج قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ جلدی سے سلطان کا فون چیک کرتی ہے اور اندر مشل کے نام سے میسیجز ہوتے ہیں، جس میں مشل نے اپنی پکچرز سلطان سے شیئر کی ہوتی ہیں۔ اسرا کہتی ہے یہ تو وہی پکچرز ہیں جو مشل نے مجھے شیئر کی تھیں، یعنی یہ انہی پکچرز کے ساتھ میرے شوہر کو بھی امپریس کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ جلدی سے مشل اور سلطان کی چیٹس کے سکرین شاٹ لیتی ہے اور فون وہیں آف کر کے رکھ دیتی ہے۔ سلطان جو کہ دروازے کی اوٹ سے یہ سب منظر دیکھ رہا ہے اور اس نے جان بوجھ کے ہی اپنا فون ان لاک چھوڑا ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ تیر سیدھا نشانے پہ لگا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے اسرا کا موڈ کافی آف رہتا ہے، تو سلطان اس کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بس اتنا ہی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مشل سے ذرا دور رہیں، اس سے زیادہ دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان تو جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے باقی لڑکیوں کی طرح وہ بھی میری پرسنالٹی سے بہت امپریس ہو چکی ہے اور خود ہی مجھ سے رابطے بڑھانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے۔ تو اسرا کہتی ہے لیکن آپ کو اس سے رابطے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلطان کہتا ہے مجھ سے کیوں جھگڑا کر رہی ہو، لڑنا ہے تو اپنی اس دوست مشل سے جا کے لڑو، اسے منع کرو۔ تو جناب اسرا نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ، اور پہنچ جاتی ہے سیدھا مشل کے پورشن میں اور اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ جنید سامنے کھڑا نظر آتا ہے تو جنید سے ہی کہتی ہے بلاؤ اپنی بیوی کو، کہاں پہ ہے؟ جنید کہتا ہے خیریت تو ہے اسرا، تم اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ تو جنید کے سامنے ہی پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے یہ سب تو تم اپنی بیوی سے پوچھو، جب اس کا شوہر موجود ہے تو پھر کس لیے وہ میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے؟ اتنے میں مشل بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اسرا سے کہتی ہے کہ تم یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اور جنید بھی کہتا ہے کہ تم یہ اس طرح کے بہتان کیوں لگا رہی ہو مشل پر، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو اسرا اپنے موبائل سے وہی سکرین شاٹ جنید اور مشل کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی بھی تم یہی کہو گی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جنید کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ یہ سکرین شاٹ آخر تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ تو اسرا کہتی ہے کہ میرے شوہر کے موبائل میں اس کی چیٹ تھی، وہیں سے سکرین شاٹ لیے ہیں۔ جنید کو تو اب شدید غصہ آتا ہے کہ اس کی بیوی پر اس طرح کے بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ وہ فوراً سلطان کو کال کر کے کہتا ہے کہ یہاں پہنچو۔ سلطان آتا ہے تو جنید کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، جس پر سلطان بھی ہکا بکا ہو کر دیکھتا رہ جاتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح کی چیٹ ہے اور اسرا کے پاس کہاں سے آئی؟ تو جنید کہتا ہے اسرا تو کہہ رہی ہے اس نے تمہارے موبائل سے لیے ہیں، جس پر سلطان کہتا ہے کہ میرا موبائل تو ہر وقت لاک ہوتا ہے، اگر اسرا جھوٹ بول رہی ہے تو لو میرا موبائل ان لاک کر کے دکھاؤ۔ تو اسرا سب کے سامنے شرمندہ بھی ہوتی ہے کہ شاید واقعی ہی وہ کچھ غلط کہہ رہی ہے، لیکن سلطان سے کہتی ہے کہ اس دن آپ کا موبائل ان لاک پڑا تھا، جب میں نے چیک کیا تو آپ کے اور اسرا کے چیٹنگ اس میں موجود تھی، میں نے اس کی اسکرین شاٹ بنا لی۔ تو سلطان اپنا موبائل اوپن کر کے جنید کو دے دیتا ہے کہ خود ہی دیکھ لو، اس میں ایسی کوئی چیٹ موجود ہے، اور اپنی بیوی اسرا کو ہی سب کے سامنے جھوٹا بنا دیتا ہے اور اس طرح سے شو کراتا ہے کہ جیسے اس کا دماغ چل چکا ہے۔ جنید سے کہتا ہے کہ میں اسرا کی طرف سے بلکہ ہم دونوں کی طرف سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جنید تو اب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ اب مزید ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، اور مشعل سے رات ہی رات تمام سامان پیک کرنے کا کہتا ہے، اور صبح ہی صبح وہ لوگ گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب جب سلطان کی اسٹیپ مدر یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ رات کی رات مشعل اور جنید نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پریشان ہو کر اسرا سے پوچھتی ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ مشعل اور جنید کیوں گھر چھوڑ کے ایک دم سے جا رہے ہیں، کوئی ڈاکہ پڑ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ اسرا کہتی ہے کہ مجھے کیا پتہ، یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے، جس پر سلطان کی ماں کہتی ہے کہ اسرا تم اور مشعل تو ایک جسم دو قالب کی طرح ہو، تمہیں تو اس کی ہر بات پتہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو بہت اداسی ہو رہی ہے، کیونکہ جب سے مشعل اور جنید یہاں پر آئے تھے میرا بہت دل لگنے لگا تھا، ورنہ تو اس گھر میں بہت اداسی رہتی تھی۔ اور اسرا کو بتاتی ہے کہ مشعل کی آنکھوں کو تو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہے، تم جا کے اسے ایک دفعہ اللہ حافظ کہنے کے بہانے گلے ہی لگا لو۔ اب اسرا جب اپنی ساس کے فورس کرنے پر باہر آتی ہے تو سامنے ہی مشعل کھڑی ہوتی ہے، اس کی ساس مشعل سے کہتی ہے بھائی مجھے تو سیریسلی بہت دکھ ہو رہا ہے، تم لوگوں کے یوں اچانک جانے کی وجہ سے آخر ہوا کیا ہے؟ جس پر مشعل کہتی ہے کہ کچھ نہیں آنٹی، بس صلہ ملا ہے دوستی کا اور محبت کا۔ اب مشعل اور جنید تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اسرا بہت ہی پریشان ہوتی ہے کہ کہیں اس نے سچ میں کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ اب وہ سلطان کے پاس جاتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، میں نے خود آپ کے موبائل میں چیٹ دیکھی تھی۔ تو سلطان کہتا ہے کہ دراصل یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، سارا دن نیگیٹو سوچتی رہتی ہو اور بعد میں ایزیوم کرتی ہو کہ جیسے جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ سب سچ ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے خود ہی کوئی فرضی نمبر میرے موبائل میں مشعل کے نام سے سیو کر دیا ہو، خود ہی فیک چیٹ کریٹ کی ہو، اسکرین شاٹ لیے ہوں اور پھر سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہو۔ اب بیچاری اسرا یہ سوچتی رہ جاتی ہے کہ کہیں میں سچ میں پاگل تو نہیں ہو چکی، کیونکہ واقعی ہی کافی دنوں سے میں مشعل کے بارے میں بہت نیگیٹو سوچ رہی ہوں، حالانکہ اس بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ وہ خود نیگیٹو نہیں سوچ رہی، اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور جناب دوسری طرف چاندنی نوفل کو چوری چوری پریزے کی پکچرز دیکھتے اور مسکراتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، تو وہ یہ بات جا کے پریزے کو بتاتی ہے، تو پریزے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک دفعہ محبت میں بہت بڑا دھوکہ کھا چکی ہے، تو اب وہ دوبارہ سے اس طرح کا کوئی رسک اپنی لائف میں نہیں چاہتی، اور وہ سوچتی ہے کہ میں یہاں پر رہ تو رہی ہوں، پتہ نہیں میں یہاں پر محفوظ ہوں یا نہیں، میرے ساتھ پھر سے وہی کھیل نہ کھیلا جائے۔ اس لیے وہ نوفل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پکچرز آپ کے موبائل میں آخر کیا کر رہی ہیں؟ نوفل ابھی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش ہی کرتا ہے کہ اسے کہتی ہے اپنا موبائل دیں، اور ساری پکچرز پکڑ کے ڈیلیٹ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میں اگر یہاں رہ رہی ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھیے گا، یا یہ مت سمجھیے گا کہ میں بے یار و مددگار ہوں، میں صرف اس ٹرسٹ کے بچوں کی محبت اور ان کی خوشی کے لیے یہاں پر ہوں، لیکن اگر مجھے یہ لگا کہ میرے ساتھ یہاں پر کچھ غلط ہو سکتا ہے تو میں منٹ بھی نہیں لگاؤں گی جگہ چھوڑنے میں اب وہ پہلے والی کمزور اور بے بس پریزے نہیں ہوں۔ نوفل کو جہاں ایک طرف یہ افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ پریزے اس پر غلط شک کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف یہ خوشی بھی ہوتی ہے
کہ پریزے کتنی بدل چکی ہے۔ شروع میں جیسے اسے پینک اور انگزائٹی اٹیکس آتے تھے، اب یہ کتنا کانفیڈنٹلی اپنے لیے بول رہی ہے۔ بہرحال نوفل کو لگتا ہے کہ میری محنت رائے گاں نہیں گئی۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ کیا نوفل پریزے سے اپنی محبت کا کھل کے اظہار کر پاتا ہے، اور کیا پریزے اس کی محبت کو ایکسیپٹ کرے گی یا پھر اپنے پریویس ورسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے گی۔ اور ویسے نوفل اور پریزے نے مل کے اصل میں تو سلطان سے اپنا بدلہ لینا ہے، تو وہ ابھی درمیان میں ہی کہیں اٹک گیا ہے۔ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ بدلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا کبھی اسرا کو پتہ چل سکے گا کہ سلطان نے یہ گھٹیا کھیل صرف اسرا اور مشعل کی دوستی ختم کروانے کے لیے کھیلا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔